السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دنیا کی معلومات اینڈ مائی نیم از محمد احمد۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو موسم کی تبدیلی کے بارے میں بیسک سا نالج دیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ موسم میں تبدیلیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں، اور آپ کو اس کے علاوہ بیرومیٹر کے بارے میں بتایا جو کہ ہوا کا دباؤ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں بیرومیٹر کی اقسام کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ان آلات کے بارے میں جو کہ موسم کی تبدیلی کے بارے میں ہمیں آگاہی دیتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو یقیناً معلوماتی ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اور میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل دنیا کی معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کی رسائی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بیرومیٹر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کی شکل و صورت بینجو باجے کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں شیشے کی ایک نالی انگریزی کے حرف جے کی طرح مڑی ہوئی ہوتی ہے، جس میں پارا بھرا ہوتا ہے۔ نالی کا اوپر والا سرا بند اور دوسرا کھلا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ بیرومیٹر کو تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر گھڑی جیسا ایک ڈائل بنا ہوتا ہے جس پر مختلف نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ ڈائل کی سوئیوں کا تعلق پارے کی نالی سے ہے۔ ہوا کے دباؤ کی کمی اور زیادتی کے ساتھ نالی میں پارے کی سطح بھی اونچی اور نیچی ہوتی رہتی ہے۔ پارے کی نلی کے کھلے منہ میں ایک ڈاٹ سا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ڈاٹ کی حرکت سے ڈائل کی سوئیاں حرکت کرتی ہیں اور ہوا کے دباؤ کا درجہ بتاتی ہیں۔ دوسری قسم کا بیرومیٹر پارے یا کسی اور مائع کے بغیر ہوتا ہے۔ اس کو اینی رائڈ کہتے ہیں، کیونکہ اینی رائڈ کے معنی بے مائع کے ہیں۔ اس میں ہوا کے دباؤ کی کمی بیشی بھی اس کے اوپر بنی ہوئی ایک ڈبیا کی حرکت کرتی ہے۔ اس ڈبیا کی حرکت سے سوئیاں حرکت کرتی ہیں۔ ڈائل کے اوپر ہوا کے دباؤ کے مختلف درجے لکھے ہوتے ہیں۔ سوئیاں جس درجے کی طرف اشارہ کر رہی ہوں وہی ہوا کا دباؤ ہوتا ہے۔ موسمیات کے ماہروں نے ہوا کے دباؤ کا باقاعدہ حساب رکھنے کے لیے ایک اور قسم کا بیرومیٹر بھی بنایا ہے، اسے بیروگراف کہتے ہیں۔ بیروگراف کاغذ پر ہوا کی کمی پیش کا خود بخود اندراج کرتا رہتا ہے۔ اس کی مدد سے دن کے 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت ہوا کا دباؤ کاغذ کو دیکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ موسم کی تبدیلیوں پر ہوا کے دباؤ کے علاوہ ہوا کے رخ کا بھی بہت زبردست اثر ہوتا ہے، کیونکہ مختلف سمتوں میں آنے والی ہواؤں کسی مقام پر موسم کی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہیں۔ مثلاً گرم ہوا گرمی، سرد ہوا سردی، اور بارش برسانے والی مون سون ہوائیں اپنے ساتھ نمی لاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موسم کے مطالعے کے لیے ہوا کے رخ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ہوا کا رخ بتانے والے آلے کو باد نما ونڈ وین کہتے ہیں۔ باد نما عام طور پر کسی بلند عمارت کی چوٹی پر لگایا جاتا ہے، کیونکہ اگر آس پاس کوئی اونچی عمارت یا درختوں کا جھنڈ ہوگا تو ہوا کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے اور باد نما تک پہنچنے والی ہوا اپنی صحیح سمت برقرار نہ رکھ سکے گی، اور اس کے نیچے باد نما بھی ہوا کے رخ ظاہر کرے گا، وہ درست نہیں ہوگا۔ باد نما اس رخ کی طرف اشارہ کرتا ہے جدھر سے ہوا آ رہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہوا شمال مشرق طرف سے آ رہی ہے تو باد نما کا رخ شمال مشرق ہی کو ہوگا۔ ہوا کے رخ کے علاوہ یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہوا کی رفتار کیا ہے۔ اس کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے رفتار پیما یا اینیمومیٹر کہتے ہیں۔ تصویر میں آپ رفتار پیما کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر دھات کے بنے ہوئے چند پیالے سے لگے ہوتے ہیں۔ ہوا چلتی ہے تو ان پیالوں میں ہوا بھر جاتی ہے اور انہیں حرکت دیتی ہے۔ ہوا کی رفتار ہلکی ہو تو پیالے آہستہ سے، اور اگر تیز ہو تو تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ رفتار پیما کے نیچے ایک ڈائل بنا ہوتا ہے جو پیالیوں کی حرکت کے مطابق ہوا کی حرکت بتاتا رہتا ہے۔ ہوا کی حرکت اگر 10-15 میل فی گھنٹہ ہے تو اسے تیز ہوا سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کی رفتار طوفانی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوا درختوں کی شاخیں توڑ دیتی ہے۔ اس میں چلنا پھرنا دشوار ہوتا ہے۔ 55 میل سے زیادہ تیز رفتار ہوا سخت طوفانی شمار ہوتی ہے۔ اس میں درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں اور عمارتوں کو سخت نقصان ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات والے عام طور پر باد نما اور رفتار پیما کو اپنی عمارت کی چوٹی پر لگا دیتے ہیں۔
ان آلات کا تعلق بجلی کے ایک تار کے ذریعے نیچے دفتر میں خود کار مشینوں سے ہوتا ہے، جو ہوا کے رخ اور اس کی رفتار کا اندراج کرتی رہتی ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سردی اور گرمی کا موسم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور یہ بھی آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ سردی اور گرمی ناپنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے تپش پیما یا تھرمامیٹر کہتے ہیں۔ جی ہاں، تھرمامیٹر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بخار کا درجہ حرارت معلوم کرنے والا ایک اور سادہ سا تھرمامیٹر آپ نے اپنے گھر میں یا ڈاکٹر کے پاس ضرور دیکھا ہوگا۔ موسمیات کے ماہر اس سے قدرے مختلف قسم کے تھرمامیٹر استعمال کرتے ہیں۔ تھرمامیٹر شیشے کی ایک نلی ہوتی ہے جس کے نیچے ایک چھوٹا سا بلب بنا ہوتا ہے۔ اس بلب کے اندر پارا یا الکحل بھری ہوتی ہے۔ پارے اور الکحل دونوں میں یہ خاصیت ہے کہ یہ گرمی سے پھیلتے ہیں اور سردی سے سکڑتے ہیں، اور گرمی اور سردی کے معمولی سے فرق سے بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ پارے والی بلب کے اوپر کی نالی زیادہ تنگ اور اس کے آگے قدرے کھلی ہوتی ہے۔ جب گرمی بڑھتی ہے تو بلب کے اندر پارا پھیلتا ہے، چونکہ اس کے سمانے کے لیے بلب میں کافی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے پارا نلی کے تنگ راستے سے گزر کر خالی نالی میں اوپر چڑھنے لگتا ہے اور درجہ حرارت کے مطابق کسی جگہ پہنچ کر رک جاتا ہے۔ اس درجہ حرارت کو معلوم کر لیا جاتا ہے۔ نالی کا نچلا حصہ چونکہ بہت تنگ ہوتا ہے، اس لیے گرمی کم ہونے کے باوجود بہت تنگ ہوتا ہے، پارا سکڑ نیچے نہیں جاتا، اس لیے میکسیمم حرارت کا درجہ کسی وقت بھی معلوم کیا